نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الفاتحہ کو باقاعدہ طور پر شروع کر کے کوشش کریں گے کہ ہم اس کی آیات اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے، جو نصیحت ہے، جو رہنمائی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل کے مجلس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے متعلقہ کچھ اہم بنیادی معلومات جو ہے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت ہماری زندگی میں کیا ہے، اور خاص کر یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ نماز جو ہے، صلاۃ ہے، اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نماز۔ تو نماز میں اس کی پڑھنے کی کیا اہمیت ہے کہ اس کے بغیر کوئی رکعت نماز کی وہ مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ ناقص رہتی ہے۔ تو فاتحہ کے متعلقہ کچھ اہم بنیادی معلومات اور بنیادی جو اس کے ضروری جو باتیں تھیں وہ ہم کل نے سمجھنے کی کوشش کی۔ جو کچھ پوائنٹ ایک آدھ تھوڑا سا رہتا تھا وہ بھی کل ہم نے پھر مجلس کے آخر میں کچھ سوال کے جواب میں ہم نے تھوڑا بہت دیکھ لیا تھا، تو لہٰذا آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور باقاعدہ سے اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو کل جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس قرآن مجید مصحف کی پہلی سورہ، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 5 نمبر آنے والی سورہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے در حقیقت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یا انسان کو سکھائی ہے، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اس دعا کو مقبول کر کے اس میں جو میرا بندہ جو ہے وہ رہنمائی چاہتا ہے، جو ہدایت اور نصیحت کا طلبگار ہے، تو اس ہدایت اور نصیحت کو میں ضرور دوں گا۔ اور پھر یہ اس کے بعد آنے والا پورا قرآن مجید جو ہے وہ اس دعا کا جواب ہے، جو کہ اس انسان کے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، جو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے، اس کی ساری معلومات جو ہیں، ساری ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل کے پاس ساتھ مطلب پورے قرآن مجید میں تذکرہ کر دی، ذکر کر دی۔ اسی لیے اکثر کہتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ در حقیقت آپریشن اینڈ مینٹننس مینول ہے۔ کسی بھی کوئی بھی مشین یا کوئی بھی اپلائنس آپ خریدیں، کوئی ریفریجریٹر ہے، اے سی ہے، گاڑی ہے، یا
کوئی گھڑی ہے یا کوئی اس طرح کی جو اچھی جو معیاری مصنوعات کچھ بھی آپ خریدیں تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ، ایک چھوٹی سی بکلیٹ آتی ہے جس میں اس چیز کو یا اس مشین کو یا اس اکوپمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. اس میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو اس کو کیسے درست کرنا ہے اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ٹیکنیکل انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے بارے میں یوزر مینول جو ہے، یوزر ایک عام جو اس کا استعمال کرنے والا جو ہے وہ اس کو کیسے استعمال کرے تو وہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے اس کے ساتھ اس کا مینوفیکچرر جو ہے وہ ایک بکلٹ جو ہے دیتا ہے، جو کہ جس کو آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول کہتے ہیں. اسی طرح سے انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کے ضروری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس کو صحیح اور سیدھے راستے پر چلتے رہنے کے لیے کچھ ہدایات، رہنمائیاں، کچھ آپریشن اینڈ مینٹیننس کی جو ضرورت پڑتی ہے اس کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید وہ نازل کی کہ یہ انسان کا آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول ہے در حقیقت. کیونکہ انسان ہی اس کتاب کا مخاطب ہے. انسان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور اس کی درستگی کے لیے ضروری اس کی ہدایات جو ہیں وہ اس میں رقم کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو باہر آگے ہم جب بڑھیں گے تو سورۃ الفاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس کو باقاعدہ سے شروع کرتے ہیں. یہ 7 مثانی یا 7 بار بار ریپیٹ ہونے والی آیات جو ہیں اس کو. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. اب بسم اللہ کے متعلقہ کچھ بنیادی جو معلومات ہیں وہ تو ہم نے اس سے پہلے دیکھ لی تھی. اس کا ترجمہ جو ہے لفظی ترجمہ یا اس کی تفصیل جو ہے اس کے ترجمے کے مطابق وہ ہم آئندہ کبھی موقع ملے گا تو اس کو ضرور دیکھیں گے. تو بسم اللہ کے بارے میں بنیادی معلومات کے علاوہ ایک اہم چیز جو ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کی تھی کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، یہ آیت بسم اللہ جو ہے، اس کے بارے میں 2-3 طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جب ہم پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے، اس پڑھ لینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ تو پڑھنا لازم ہے، وہ تو اس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اگر تو سورہ مبارکہ کوئی شروع ہو رہی ہے تو اس میں تو ضروری ہے پڑھنا. لیکن اگر قرآن مجید کو بیچ میں سے کہیں پڑھنا شروع کریں تو اس وقت یہ آپشنل ہوتی ہے، لیکن پڑھ لیا جائے اسے تو بہتر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے بارے میں اس کے مستقل آیت ہونے کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ کیا یہ سورہ مبارکہ، کیونکہ ہر آیت مبارکہ جو ہے کیونکہ ہر سورہ کے شروع میں اس کو پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ آیت مبارکہ جو ہے ہر سورہ کا بنیادی اس کا حصہ ہے یا اس سے الگ سی ہے. تو اس کے لیے ایک رائے تو یہ ہے کچھ کے خیال کہ وہ حصہ ہے، لیکن اکثریت رائے جو ہے، غالب رائے یہ ہے کہ یہ صرف 2 صورتوں کو آپس میں الگ کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. ہاں، البتہ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں یہ آیت جو ہے اس میں بھی مزید کچھ مطلب آراء جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کی باقاعدہ ایک آیت ہے. اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، باقی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے کہ یہ صرف سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس کے شروع میں آنے والی آیت کے طور پر اس کو یہاں پر لکھا جاتا ہے. تو اس فرق یا 2 مختلف آراء جو ہیں اس کو ہم واضح طور پر مختلف جو قرآن مجید کے جو نسخے ہیں ہم اس میں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہ جو نسخہ ہمارے سامنے کھلا ہے، اس نسخے میں قرآن مجید کو اس نسخے میں بسم اللہ کو ایک الگ سے آیت جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں قرار دیا. اسی لیے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر کوئی آیت نمبر نہیں ہے درج ہے، جبکہ اس کی پہلی آیت جو ہے یہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہی ہے. جبکہ کچھ
قرآن مجید کے جو مصحف ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہاں پر آیت نمبر 1 جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ سبع مثانی ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں، جو کہ احادیث سے بھی ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ تو 7 آیات جو ہے وہ اس صورت میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اگر جیسے کہ یہ سورہ جو ہمارے سامنے یہ جو مصحف کھلا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیونکہ پہلی آیت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، سورہ یعنی بسم اللہ کو الگ سے شمار کیا گیا ہے، یا صرف آیت کے شروع کرنے سے لیے اس میں لکھا گیا ہے سورہ مبارکہ کو، تو اس لیے پہلی آیت جو ہے رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس میں دیکھیں کہ چھٹے نمبر آیت جو ہے اہم جو ہے، جو چھٹے نمبر کی آیت جو ہے اس کو یہاں پر ایک الگ سے چھوٹا کر کے لکھا گیا ہے۔ اب دیکھیں اگر کہ یہ آیت نمبر 4 ہے، یہ آیت نمبر 5 یہاں پر ختم ہوتی ہے، اس اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا 6 نمبر لکھا گیا ہے، اس کو الگ سے دوسری آیات کے نمبر کی طرح نہیں لکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں ایک مختلف رائے ہے کہ کیا واقعی ہی 6 نمبر آیت یہ ہے، یا مطلب یہ پوری آیت جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری آیت ایک آیت ہے یا 2 آیتیں ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ تو جس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے آیت جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اس صورت میں یہ 6 نمبر کی آیت جو ہے وہ آخری جو آیت کا دو حصہ جو ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے 6 نمبر دے کر، اور اس کو تقریباً جتنے مصحف آپ دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے اس کا نوٹ کیا گیا ہے، چھوٹے سے مطلب ایک نشانی کے طور پر یہاں پر۔ جبکہ دوسرے مصحف جہاں پر جو شمار کیا جاتا ہے بسم اللہ کو بھی ایک آیت سورۃ الفاتحہ کی، تو اس صورت میں یہاں پر 1 نمبر آیت جو ہے وہ بسم اللہ ہوگی، پھر یہ 2 نمبر، پھر یہ 3 نمبر، پھر یہ 4 نمبر آیت ہے، پھر 5 نمبر آیت ہے، پھر یہ 6 نمبر آیت ہے، پھر یہ 7 نمبر آیت ہے۔ تو اس طرح سے آیات کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق، لیکن اس میں ہمیں بہت زیادہ اختلاف یا بہت زیادہ مطلب اس میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے، کہ اس طرح سے چھوٹی موٹی رائے، اور دوسرا جن کے مطابق یہ مختلف آراء جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ مختلف آراء ہیں یا کہ مختلف رائے ہے، یا ایک طبقہ یہ کہتا ہے دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی بہت سارے دلائل ہیں، ان کے پاس بھی بہت سارے مطلب ایویڈنسز ہیں یا ثبوت ہیں جن کو وہ پیش کرتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں، انہوں نے بھی اپنی مطلب زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ تحقیق میں گزارا ہے، علمی اعتبار سے ہم سے وہ بہت بہتر ہوتے ہیں سارے، تو لہٰذا ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور اپنی تسلی اور اپنی جو دل کا اطمینان قلب جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کر لیں۔ لیکن کسی نے جو رائے دی ہے بڑی پرکھ کر، بڑی سمجھ کر، اب جس نے جس اینگل سے اس کو دیکھا ہے اس اینگل کے مطابق اس نے اپنی بھرپور طریقے سے اپنے مطلب بھرپور انداز سے اس نے کوشش کر کے اس نے کوشش کیا کہ صحیح سے صحیح معلومات لکھی جائیں، تو لہٰذا رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر بہت واضح طور پر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، تو وہاں پر تو یقیناً بہت ہی زیادہ احتیاط کر کے ہمیں چلنا چاہیے، اور ایسی باتوں کو عام طور پر ہم سمجھ بھی جاتے ہیں اکثر اوقات جو ہے۔ تو بہرحال یہ بسم اللہ سے متعلقہ یہ ایک اہم انفارمیشن تھی جو کہ خاص کر سورہ فاتحہ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، قرآن مجید کے جو مختلف جو کاپیاں یا مصحف ہیں ہمیں ملتے ہیں ان کے مطابق۔ تو آیت بسم اللہ کے بارے میں اس کی اہمیت افادیت اور اس کا جو مطلب ہم روزمرہ کے معاملات میں زندگی میں ہمارے کیا اس کا رول ہے، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات پہلے سے کر لی تھی۔ البتہ اگر تو آج کی مجلس میں کچھ وقت ہوا تو ہم ایک بات جو ہے وہ کریں گے اس کے ساتھ ایڈ کر کے کچھ معاملات کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ الحمد للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمد، الحمد جو ہے
اس کے دو معنی ہیں، اور دونوں معنی جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ الحمد کا ایک عام یا مشہور معنی جو ہے وہ ہے تعریف کرنا، تعریف کیا جانا، ٹھیک ہے، تعریف کرنا۔ لیکن الحمد کا ایک دوسرا معنی جو ہے، جو برابر اس کے ساتھ اس معنی کا حصہ ہے، وہ ہے شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ کو ہم تعریف کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں عام زبان میں، اور شکر ادا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ دو معنی جو ہے الحمد کے بنتے ہیں، ایک تعریف اور ایک شکر۔ تو الحمدللہ ہی ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر جو ہے، یا پوری کی پوری تعریف اور پورے کا پورا شکر جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمد جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے تعریف اور شکر، اور اللہ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے باقی جتنے نام ہیں، جیسا کہ رب ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک ہے، یا رزاق ہے، یا جتنے بھی اس طرح کے نام ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ لگ کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو وہ تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے، ذات باری تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، جو اسم کے طور پر معروف ہے۔ تو تو سب سے پہلے تعریفیں جو ہے ساری کی ساری وہ اللہ ہی کی ہیں، اور شکر بھی سارے کے سارے اللہ ہی کی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ کی جائے، کیونکہ وہی سب سے بڑی ذات ہے جس نے پوری اس کائنات کو بنایا ہے۔ اسی طرح سے شکر بھی جو ہے صرف اسی کا کیا جا سکتا ہے۔ تعریف اس کی جاتی ہے جس میں کوئی خوبی ہو، جس میں کوئی کمال ہو، جس میں کوئی حسن ہو، یا جس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری خصوصیات ہوں، کوئی کیپیبلٹیز ہوں، کوئی کوالٹیز ہوں۔ ان کوالٹیز کو، ان خوبیوں کو بنیاد بنا کر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، یا جتنی مطلب موجودات ہیں، ان سب میں کچھ نہ کچھ خوبیاں، یا ان میں کچھ کمالات ہیں، کچھ ان کی کیپیبلٹیز ہیں، کچھ کوالیفیکیشنز ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے حسن ہے، جتنا کمال ہے، جتنی اس کی خوبیاں اور خصوصیات ہیں، وہ اس کی ذاتی ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اگر دیکھیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جو حقیقی اور مکمل تعریف کا حقدار ہے، کیونکہ اس کی جتنی مطلب کمالات اور خوبیاں ہیں اس کی ذاتی ہیں، کسی نے اس کو عنایت نہیں کی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اسی طرح سے تعریف جو ہے، تعریف اس کی جاتی شکر اس کا کیا جاتا ہے جو کہ محسن ہو، جس نے کوئی احسان کیا ہو، جس نے کوئی مطلب کوئی نفع دیا ہو، یا جس کی وجہ سے کوئی ہم فائدہ جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک دوسرے کے مشکور اور ممنون ہوتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے معاملات میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو ہماری آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں، یا جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں ان کے آپس میں تعلق میں، جو ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہے یا کوارڈینیشن ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ جو مدد ہے ان کی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہے۔ جبکہ جبکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مطلب احسانات ہیں وہ سب کے سب بغیر کسی شرکت کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں سارے۔ تو اس اعتبار سے بھی جو شکر کیا جاتا ہے یا ممنون ہوا جاتا ہے، تو کل کا کل شکر اور کل کی کل ممنونیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جس نے جس نے جتنے احسانات اور جتنے ایک دوسرے کے فوائد ہیں پوری کائنات کے آپس میں، وہ عطا کیے ہیں ساری کائنات کو۔ تو لہذا ہر طرح کی نعمت، فضل، احسان وغیرہ کے صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہونے کا اعتراف کرنا جو ہے وہ در حقیقت اللہ کا شکر ہے۔ اور اسی طرح سے ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کے کمالات کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات کو مانتے ہوئے اس کی تعریف کرنا جو ہے، یہ اللہ کی حمد یا اللہ کا الحمدللہ ہے۔
تو اللہ کی تعریف اور شکر جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے یا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ تو اس کی حمد و ثنا بیان کر کے، اس کی بڑائیاں اور اس کی بزرگیاں جو ہے ان کو اذکار کر کے، اس کے ساتھ محبت کے مطلب ایک برقرار رکھے، یا اس کے ساتھ محبت جو ہے اس کو مضبوط کر کے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے، اس کی تعریف اور خوبیاں جو ہے ان کا تذکرہ کر کے مطلب بیان کی جاتی ہے تعریف جو ہے۔ جبکہ شکر جو ہے ادا کرنا اس کا وہ اس طرح سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو مانا جائے اور ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ یعنی دونوں معنوں میں الحمدللہ کے جو شکر کے معنی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واپس اس کے اوپر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے کہ تو نے ہمارے اوپر یہ سارے کرم کیے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے اوپر سارے احسانات کیے، اس کے بدلے میں ہم عاجزی تیری اختیار کرتے ہیں، ہم تیری بندگی اختیار کرتے ہیں، تیرے ہم حکموں کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اس شکر کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اس کے حکم کی تعمیل کی شکل میں ہے۔ اور اسی طرح سے تعریف کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے اس کی تمہید کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ اس طرح سے ہے۔ الحمدللہ ہر طرح کی تعریف، ہر قسم کی تعریف، کل کی کل تعریف اور کل کا کل شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین، جو کہ رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی جو ہے وہ ہے مالک اور آقا۔ رب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، یا اللہ تعالیٰ جیسے کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ اللہ جو ہے وہ ایک ذاتی نام ہے، اسم ہے، اور اس کی باقی جتنے نام ہیں وہ اس کی صفات کے ساتھ متصل ہیں، یا اس کی صفات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا نام یا سب سے زیادہ صفات کا مجموعہ جو ہے جس نام میں ہمیں ملتا ہے وہ رب ہے۔ رب کا مطلب ہے، یعنی یہ ایک ایسا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ایسا صفاتی نام ہے جس میں بہت ساری خصوصیات اور بہت سارے ناموں کے جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جمع ہو کر ہمیں مکمل ایک پیکج کی شکل میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی نام جو ہیں، جیسا کہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے، الرحمن الرحیم، وہ مہربانی اور رحمت کی صفات جو ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے الرزاق جو ہے، رزق دینے والا جو ہے، وہ رزق کے متعلقہ اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو مطلب صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق بہم پہنچانے والا ہے، تو اس کو وہ زیادہ تر ریفلیکٹ کرتا ہے۔ لیکن رب کو ہم جب دیکھیں گے تو ساری کی ساری صفات کا مجموعہ ہمیں اس رب نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، اس میں ہمیں ملتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بڑا اہم ہے، یہ رب اللہ تعالیٰ کے یہ نام، صفاتی نام میں سب سے اہم نام جو ہے وہ رب ہے۔ اور شروع میں آ جانا جو ہے اس قرآن مجید کے، اس میں اور بھی زیادہ اہمیت ہے، وہ ہم آج اگر موقع ملا تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال رب کا مطلب جو ہے اس کے دو تین مطلب جو ہے، یا دو تین پہلو جو ہیں وہ اہم ہے، اس میں سارے صفات اس کی جمع ہوتی ہیں۔ رب کا ایک معنی جو ہے وہ مالک اور آقا کے ہیں۔ مالک کا مطلب ہے، یا آقا کا مطلب ہے کہ ہر طرح کے اختیار اور ہر طرح کے دسترس جو ہے، یا ہر طرح کی اتھارٹی جو ہے کسی چیز کے اوپر ہونا، وہ اس کے مالک کے پاس ہوتی ہے۔ جیسا کہ زمین کسی کے نام پر ہے، کوئی گھر وغیرہ ہے، جو بھی ہے، یا کاروبار کو کوئی آنر ہے، تو اس آنرشپ کا مطلب ہے کہ اس کے پورے سیاہ و سفید کا جو اتھارٹی جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ تو رب جو ہے وہ اس پوری کائنات اور اس میں جو جتنی موجودات ہیں، چاہے وہ انسان ہو، دوسری مخلوقات ہیں، ان سب کا سب جو آقا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ ہے پالنے والا، خبر گیری کرنے والا، حفاظت کرنے والا، ضروریات کو پہنچانے والا۔ سب سے زیادہ معروف مطلب، یا سب سے زیادہ عام سمجھا جانے والا مطلب جو ہے رب کا، وہ یہی ہے، جس کو عام طور پر ہم پالنے والا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں کہ پالنے والا۔ لیکن پالنے والا جو ہے وہ بڑا محدود سا معنی اس کا ہوتا ہے، جبکہ اس کا معنی جو ہے، مکمل معنی جو ہے اس سینس میں ہوگا کہ اس کی زندگی سے لے کر، اس کی زندگی کے شروع دن سے لے کے، شروع لمحے لے کے اس کی زندگی کے آخری لمحے تک، اس کی ہر طرح کی ضروریات، زندگی کا عطا کرنا، پھر اس زندگی کا برقرار رکھنا، اس زندگی کو گزارنے کے لیے، اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے جو جو اس کو چاہیے، وہ سارے کا سارا اس کو باہم پہنچانا اور اس کا انتظام کرنا، ہر اعتبار سے
پوری پوری زندگی کے اندر دوران جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس میں پھر رحمت بھی آ جائے گی، اس میں شفقت بھی آ جائے گی، اس میں پھر اس کا رزق بھی آ جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری نعمتیں جو ہیں وہ بھی ساری شامل ہو جائیں گی۔ تو رب کا یہ دوسرا معنی جو ہے پالنے والا، در حقیقت وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے جو کہ پوری زندگی کے دوران، اس کی پوری زندگی گزارنے کے دوران اس کی ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے جو جو اس کی ضرورت ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اس میں۔ اور اسی طرح سے تیسرا جو اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ہے فرما و روا یا حاکم یا منتظم یا حکمران، یا حکمران کہ وہ پوری طرح سے اس کو چلانے میں یا اس کی رہنمائی کرنے میں، اس کو راستہ بتانے میں، یا اس کے اوپر پوری طرح سے اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ گائیڈ کرے کہ تمہارے لیے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ انسان اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی جہاں پر ہوگی اس مرضی سے وہ ٹکرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ راستہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو انسان کو اسی راستے پر چلنا ہے جو کہ بہترین راستہ ہوگا اس کا۔ تو اس طرح سے گائیڈ کرنے والا، ہدایت دینے والا، فرما روائی کرنے والا، حکمرانی کرنے والا، انتظام کرنے والا، مدبر و حکمران کے معنی جو ہے یہ بھی رب کے آتے ہیں۔ تو یہ دو تین پہلو جو ہے ان کو ہم جمع کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات جو ہیں اور میکسیمم صفات جو ہیں وہ اس رب میں ہمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ان سارے مفہوم کو ہم جب جمع کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کی پوری زندگی کے دوران اس کی ہر طرح کی ضروریت جو ہے اس کو باہم پہنچانے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کہ رب ہے العالمین۔ اب رب جو ہے اس کا تو ہم نے دیکھ لیا، احاطہ کرنے کی کوشش کی کہ کس قدر وسیع اس کا معنی ہے، اور یہ رب ہے عالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، یا تمام عالموں کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ عالم جو ہے یا جہان جو ہے وہ ایک جمع ہے، در حقیقت ہر طرح کی مخلوق جو ہے اس کو عالم بھی جمع ہے، اور عالمین جو ہے وہ کہہ لیں کہ جمع کی جمع یہاں پر کر دیا ہے۔ تو اس کا مفہوم جو ہے اس کو سمجھنے ہے کہ ہاں، مختلف جو طرح کی جو سپیشیز ہیں یا مختلف طرح کی جو مخلوقات اس کائنات میں موجود ہے، ان ساری مختلف طرح کی مخلوقات کو جمع کر کے اس کا ایک مطلب گرینڈ ٹوٹل جسے کہتے ہیں ہم، وہ جو ہے وہ عالمین بن جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان ہے، اربوں کی تعداد میں انسان اس وقت موجود ہے، اور جب سے زمین بنی اس وقت سے لے کر اب تک اور پھر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ ان کو جمع کر دیا جائے تو وہ ایک انسانوں کا عالم بن جائے گا، یا ایک جہان، یا ایک مطلب گروپ بن جائے گا۔ اسی طرح سے جن جو ہیں ان کے، اسی طرح سے جانور ہیں، پرندے ہیں، اسی طرح سے سمندر کے اندر جو مخلوقات ہیں، اسی طرح سے دوسری موجودات جو ہیں، زمین، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، گلیکسیز، کلسٹر، سپر کلسٹر، یہ جتنے ہیں، اسی طرح سے فرشتے جو ہیں وہ بھی اس میں ہیں۔ فرشتوں کا بھی اپنا ایک جہان ہے، یا فرشتوں کا بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے۔ تو یہ سارے گروپس جو ہیں، یہ سارے جہان جو ہیں، ان سب کو جب جمع کیا جائے تو وہ عالمین، عالموں کی جمع جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ ایک رب جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے، جو کہ ہر طرح کی زندگی کی ضروریات، ہر طرح کی ضروریات جو ہے، چاہے وہ ہماری نظر میں وہ بے جان چیزیں ہی کیوں نہ ہو، زمین جو ہے وہ مطلب ایک خاص انداز سے حرکت کر رہی ہے، ایک خاص انداز سے اس کا نظام چل رہا ہے، وہ اس کا نظام پورا چلانے والا وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے سارا۔ اس کائنات میں دوسری چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جس ربط کے ساتھ، جس تعلق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور جس طرح سے یہ پورا نظام قائم و دائم ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ تو ہے کہ اس کی جتنی صفات ہیں وہ سارا جمع کر کے اس کی جتنی مخلوقات ہیں پوری کائنات میں ان سب کو جمع کر کے جمع کریں تو یہ پورا پیکج بنتا ہے رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام جہان کے یعنی جتنے عالم ہیں ان کو جمع کر کے اوورال ایک کمپلیٹ پیکج جو ہے اس کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مختصر یہ کہ اس کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، سب کا مجموعہ جو ہے وہ عالمین کہلائے گا۔ اور رب العالمین کا مطلب ان ساری چیزوں کا رب جو ہے وہ عالمی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اب رب العالمین کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کو ہر طرح کی ضرورت بہم پہنچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔
پوری کائنات کے نظام کو قائم و دائم رکھنے والی ذات جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ہے، جس کی تعریف اور شکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے۔ اب یہ پوری آیت جو ہے اس کو ہم جب جمع کر کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو الفاظ دیے کہ کن الفاظ کے ساتھ تم مجھ سے دعا کرو یا مجھ سے مدد طلب کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور پھر بتایا کہ اس رب کی تعریف کرو یا اس اللہ کی تعریف کرو جو کہ پورے جہانوں کا یا سارے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، پالنے والا ہے، حکمران ہے، منتظم ہے، مدبر ہے، حکمران ہے، اور ہر طرح کی جو ضرورت ہے وہ اس کی طرف سے آتی ہے۔ اب یہ الحمدللہ جو ہے یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ اس کو ہم بہت سارے روزمرہ کے معمولات جو ہیں وہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ کے متعلقہ کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، یا یہاں پر ہم جسٹ ایک تذکرے کے طور پر، ایک یاد دہانی کے طور پر تذکرہ کرتے ہیں۔ باقی اگر وقت ملا آج کی مجلس میں تو پھر اس کے بارے میں بھی مزید تفصیل بعد میں کریں گے۔ تو اس کے بارے میں جو ضروری جو چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں یا جن کو ڈسکس کرنا چاہیے، ان میں ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 75 ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وکیل الحمد للہ رب العالمین۔ میں عربی متن جو ہے وہ زیادہ تر نہیں پڑھوں گا اپنے وقت کو تھوڑا سا بچانے کے لیے۔ بہرحال ترجمہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 75 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا، یہ قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن کا، کہ فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی سب سے جو اہم کلمہ جو قیامت کے دن ہمیں سننے کو ملے گا وہ رب کی تعریف ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، اور وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مشغول ہوں گے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی نہیں جس کو اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، یعنی اللہ اپنی تعریف کرنا پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ تو مختلف جو قرآن مجید کی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرنا، سننا جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی ممکن ہو، جہاں پر بھی ممکن ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ کریں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت تھی۔ اس کے علاوہ مسلم کی ایک دوسری روایت ہے جو کہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ ہم اس کی اہمیت الحمدللہ کی، کلمہ الحمدللہ جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملا المیزان، یعنی الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے، میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ میزان عمل بعد میں تفصیل یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے، اندازہ ہوگا کہ یہ میزان جس میں نیکیوں کو تولا جائے گا قیامت کے دن، اس میں سب سے وزنی چیزوں میں سے جو ایک چیز ہوگی جو کہ اس پورے میزان کو بھر دے گی، فل کر دے گی، پر کر دے گی، وہ کلمہ الحمدللہ ہے۔ لہذا ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے، اس کلمہ کو، الحمدللہ کو، اللہ کی تعریف اور اس کا شکر جو ہے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ جب ہم کہیں گے تو ہم اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس کا شکر بھی بجا کر لا رہے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، یہ بھی اہم ہے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اس حالت میں کہ اس کا سانس جو ہے وہ پھولا ہوا تھا، اور وہ نماز میں صف میں داخل ہو گیا، شامل ہو گیا، اور اس نے کہا، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاک ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو یہ کلمات پڑھتے ہوئے وہ نماز میں شامل ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟
تو اس شخص نے کہا کہ میں آیا تھا، میری سانس پھولی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے یہ کلمات جو ہیں وہ ادا کیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو اوپر لے کر جائے، یعنی 12 فرشتے آپس میں کوشش کر رہے تھے کہ مجھے یہ موقع ملے کہ اس انسان کے یہ کہے ہوئے کلمات جو ہیں، اللہ کی تعریفی کلمات جو ہیں، الحمدللہ حمدن کثیرہ طیبا مبارکن فیہ، یہ جو ہے یہ میں رب کے حضور جو ہے وہ پیش کروں جا کر کے تیرے اس بندے نے تیری اس طرح سے تعریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف جو جتنے بھی آپ کو مختلف جو بھی آسان آپ کو الفاظ ملتے ہیں ان میں ہمیں ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ کے بے شمار فوائد یا بے شمار ہماری روزمرہ کی زندگی معمولات میں خطبہ جو ہے وہ دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الحمدللہ سے وہ شروع کرتے ہیں، تو مختلف اس کے خطبات جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ سواری پر جب بیٹھا جاتا ہے یا سفر جو ہے جو شروع کرنا ہے تو اس کا آغاز بھی صبح سو کر اٹھنے کے بعد جو ہے بہت اہم دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس کا مطلب ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد سے دوبارہ سے زندہ کیا اور اس کی طرف بروز قیامت ہمیں اٹھ کر جانا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ دعا جو ہے وہ منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے سونے کے لیے بستر پر آنا جو ہے اس کے لیے بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ تو یہ کچھ آیات جو ہے یہ میں پی ڈی ایف فارم میں میرے پاس ہیں، میں ان کو شیئر بھی کر دوں گا، آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کو ریویو کریں، ان میں سے جو آسان ہیں ان کو آپ اپنائیں، یقیناً بہت ساری تو آپ کو ان کا معلوم بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور موقع ہیں، جیسا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اچھا خواب دینے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ بہتری یا بھلائی کوئی دیکھے، کوئی بہتری پائے یا بھلائی پائے، جو کوئی فائدہ دیکھے تو اس پر اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو شکر اور اس کی تعریف جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابر کھل جاتا تھا تو اس وقت وہ الحمدللہ کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں بادل آتا دیکھتے تو جس بھی کام میں مشغول ہوتے اس کام کو چھوڑ کر وہ اس بادل کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے اور فرماتے اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ، یعنی بادل جب آتے تھے، بادل یا بارش میں بھی بہت بڑی آزمائش ہو سکتی ہے، بہت بڑا مطلب نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر بارش جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے کہیں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو آتے دیکھ کر یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے تھے کہ یا اللہ ہم اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو کچھ دے کر یہ بادل جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اگر بارش شروع ہو جاتی تو دوبارہ وہ 3 بار فرماتے اللہم سیبا نافعا، کہ اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا دے ہمارے لیے۔ اور اگر بارش نہ ہوتی، ابر کا کھل جانا یا بادل کا پھٹ جانا، اس کو ہم عام الفاظ میں بادل کا پھٹ جانا کہتے ہیں، کہ بادل بہت گہرے آئے ہیں، ایک طرف سے آئے ہیں، تو اگر وہ بادل جو ہیں سمودھ ہوں گے، جو ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے یہ بارش ہے یا اس میں طغیانی ہے یا اس میں کڑک ہے یا اس میں اس طرح کا ہولناک موسم جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بادل چھٹ جائیں یا پھٹ جائیں یا الگ الگ ہو جائیں تو اس صورت میں بارش کی جو توقع ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جب وہ بادل جو ہے وہ پھٹ جاتے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ کلمہ الحمدللہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اور بہت سارے مواقع پر ہمیں یہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس طرح سے تم اپنے رب کی تعریف اور اپنے رب کا شکر جو ہے وہ تم ادا کیا کرو، اور یقیناً اس شکر کے ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت اور شفقت جو ہے وہ اس میں یقیناً اضافہ ہی ہوگا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کا شکر جو ہے وہ صرف اور صرف اسی ذات رب باری تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کہ تمام جہانوں کا
پالنے والا ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ پالنے والا بڑا ایک محدود ترجمہ ہے، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ پالنے والے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو کہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو کہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بے حد رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا، اور الرحیم کا مطلب ہے کہ بے حساب یا مسلسل رحم کرنے والا، تواتر کے ساتھ رحم کرنے والا، مطلب رحم کا وہ سلسلہ تھمے ہی نہ، مسلسل رحم کرنے والا۔ پہلا جو ہے الرحمن وہ ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ دوسرا جو ہے الرحیم وہ ہے اس کی پیریڈ کے اعتبار سے کہ ہمیشہ وہ رحم کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو رحم کے معنی ہے در حقیقت نرمی، محبت، شفقت، خیر خواہی، بلائی، کسی کا فائدہ، کسی کے ساتھ الفت، یا اس طرح کے جتنے جو مثبت جذبات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رحم سے مشتق ہیں یا رحم سے وہ نکلتے ہیں۔ تو نرمی اور محبت اور شفقت جو ہے وہ مختلف چیزوں کی، انسان دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کی آپس میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں مزید ہم تھوڑا سا اگر کھول کے ہم دیکھیں تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ الرحمن اور رحیم کا جو ڈفرنس ہے وہ کچھ علماء کے قریب یہ ہے کہ الرحمن جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو مطلب ہمیں مظہر ملتا ہے، اور رحیم جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا مظہر ہے وہ الرحیم کی شکل میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر باقی پوری کائنات میں چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ برابر کے کھلے ہوئے ہیں۔ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت جو ہے وہ فرما رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہا ہے، سب کو عزت اور دولت اور شہرت جو ہے وہ بھی سب کے لیے۔ تو دنیا گزارنے کے لیے جتنی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے برابر دی ہیں، تقسیم کی ہیں اپنی اس مخلوق کو دنیا میں۔ تو اس اعتبار سے لیکن یہ دنیا کی رحمت جو ہے یہ دنیا کے دوران ہے، آخرت میں رحمت کا حقدار جو ہے وہ صرف اور صرف مومن ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ وہ حقدار ہوگا کہ آخرت میں اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاری یا شرک کرتا رہا یا مشرک اور کافر رہا دنیا کی زندگی میں، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں رحم نہیں کریں گے۔ تو اس اعتبار سے کچھ علماء کا خیال ہے کہ دنیا میں جو رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ الرحمن ہے، اور آخرت میں جو رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی وہ الرحیم جو ہے اس سے ملتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ جو ہے، یہ رحمان اور رحیم جو ہے اس کی وسعت کتنی ہے اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ملے گا جو کہ بخاری اور مسلم کی ہے، جس کا مفہوم کچھ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، یا جتنی رحمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کے 100 حصے کر دیے۔ ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ زمین پر اتارا، جس کی بدولت جنوں انس چوپائے اور کیڑے مکوڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ یعنی اس پوری زمین کے اوپر جو رحم ہمیں نظر آتا ہے، جو رحمت یا شفقت اور محبت اور مہربانی اور خیر خواہی اور ایک دوسرے کے لیے نرم دلی اور محبت کے جتنے جذبات، جتنے اس طرح کے جذبات نظر آتے ہیں وہ سارے رحم میں آتے ہیں، اور سب کا سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس رحمت کے ایک حصے میں سے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ جو انسان کے اوپر اضافی رحم کرتا ہے وہ بھی اس زمین پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس حصے میں شامل ہے۔ مثلا مطلب اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیپیبلٹیز دی ہوئی ہیں، اس کو طاقت دی ہے، اس کو ہمت دی ہے، اس کو عزت شہرت جو کچھ دیا ہے، جو کہ اس کی اپنی کوشش سے بھی ہو سکتا ہے، وہ سارا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ تو اس زمین کے اوپر جتنی رحمت ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ 99 میں جو ایک حصہ جو اتارا اس میں سے مطلب رحمت جو ہے وہ میں نظر آتی ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس ایک حصے کی باقی مادہ، یعنی وہ ایک حصہ رحمت کا جو ہے وہ بھی پورا جو ہے وہ
کنزیوم نہیں ہوگا کہہ لیں، اور اس رحمت کا جو باقی حصہ ہے اس کو باقی 99 حصوں کے ساتھ جمع کر کے یا ملا کر پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر رحم کرے گا قیامت کے دن۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے اور کس قدر مسلسل ہے اور کس قدر جاری و ساری ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر ہم دیکھیں، کائنات تو بہت ہی وسیع چیز ہے۔ اس زمین کو اگر دیکھیں تو زمین کو جو تحقیقات ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال ہو چکے اس زمین کو بنے ہوئے، انسان کے علاوہ باقی جتنے جاندار ہیں اس مخلوق اس دنیا کے اوپر، ملینز آف شپیسیز ہیں، منی بلینز، لاکھوں کی تعداد میں اقسام ہے مختلف مخلوق کی اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر۔ انسان جو ہے وہ ایک قسم ہے، اسی طرح سے جانور جو ہیں، جانوروں کے مختلف، جیسے کہ شیر ہے، شیر کی جتنی نسلیں ہیں وہ ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے کوئی چوہا ہے، اس چوہے کی مختلف طرح کی قسمیں ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کی بہت ساری مختلف قسمیں ہیں، ریپٹائلز ہیں جس میں سانپ اور بچھو وغیرہ یہ سارے ہیں، سمندری مخلوقات جو ہیں، مچھلیاں جو ہیں، مچھلیوں کی طرح طرح کی نسلیں ہیں۔ تو لاکھوں طرح کی وہ نسلیں ہیں، قسمیں ہیں، اور اربوں سالوں سے وہ چلتی آ رہی ہیں، اور نامعلوم ابھی کتنا عرصہ اور یہ چلیں گی، اور کس قدر وسیع تعداد میں ہے، اور ان کی آپس میں محبت اور شفقت۔ ہم تو صرف انسانوں کو دیکھتے ہیں، جانوروں میں بھی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح سے محبت اور شفقت کرتی ہے، اس کے بہت سارے مثالیں ہمیں ملتی ہے۔ ماں کی محبت جو ہے اس کو سب سے زیادہ مطلب پرکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمت تقسیم کی اس دنیا میں، وہ تو ایک حصے میں سے ہے جو کہ اربوں سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک رہے گی، لیکن وہ ایک حصہ بھی رحمت کا کنزیوم نہیں ہوگا، اور باقی 99 حصے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، جن کو پھر وہ باقی ایک حصے کے ساتھ ملا کر وہ قیامت کے دن۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے، کس قدر بڑی ہے، اور کس قدر ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اضافی طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن مختصر انداز میں اگر ہم دیکھیں تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو جائے تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے تو کوئی بھی اللہ کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب، ہم نے تو رحمت کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت شدید ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے، اور وہ بہت بڑا ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ حدیث جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے درمیان ایک انسان کو ایک توازن سکھانے کے لیے ہے، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس سے ایک امید پیدا ہوتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس سے خوف جو ہے وہ بھی انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں چیزوں میں بیلنس کر کے انسان کو چلنا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جو تذکرہ ہے کہ اگر مومن کو اللہ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو جائے تو اس کی جنت کی خواہش ہی باقی نہ رہے، یعنی عذاب اس کو پتہ چلے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اس کے اوپر کس قدر شدت کے ساتھ عذاب آئے گا، تو اس کو تو لگے گا کہ میں نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، یا میری تو ورت ہے ہی نہیں کہ میری کوئی نیکی جو ہے کسی کھاتے میں جائے، میرے تو مطلب معاملات ہی اتنے خراب رہے، جس قدر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اور اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کسی کافر کو بھی معلوم، جو کہ مشرک ہے، جو کہ اللہ کے انکاری ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکاری ہے، اس کو بھی جب پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کتنی کرتا ہے، یا کس قدر رحیم ہے اور کس قدر رحمان ہے، تو اس کے دل میں اس قدر امید جاگ جائے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قدر رحمت اور شفقت کرنے والا ہے تو وہ تو یقیناً مجھے معاف کر ہی دے گا، اور جنت جو ہے وہ مجھے دے ہی دے گا۔ تو لہٰذا یہ دونوں پہلو جو ہے وہ ایکسٹریم پر جاتے ہیں، جن میں ہمیں اپنی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں، جس میں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ایک کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے یہ لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی۔ اب پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ کا غضب جو ہے وہ بھی مطلب بہت شدید ہے اور بہت
بڑا ہے۔ تو لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو اس طرح سے محسوس نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس غضب کو بھی ڈھانکا ہوا ہے، یا اس غضب کو کور کیا ہوا ہے، یا اس غضب کے اوپر وہ غلبہ پائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ایک اور اضافی پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی اس نے سپریس کیا ہوا ہے، وگرنہ یہاں پر کوئی انسان ایسا نہ ہو جو ہر لمحے کسی نہ کسی سزا کا مستحق ہو۔ جس طرح سے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں، بڑا نیک سے نیک بندہ جو ہے وہ بھی روزانہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات کرتا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو، تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بھی نہ بخشا جائے، اور ہر لمحے اس کے لیے کوئی نہ کوئی عذاب یا کوئی نہ کوئی سختی ہو۔ تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اس کو سپریس کیا ہوا ہے، اس کو کور کیا ہوا ہے، اس کو ڈھانکا ہوا ہے۔ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کھڑی ہے، جو کہ انسان کو ایک پروٹیکشن دے رہی ہے اور موقع فراہم کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤ، تمہارے پاس ابھی یہ موقع ہے، تم اپنی اصلاح کر لو اور اپنی اصلاح کر کے اللہ کے سامنے توبہ کر لو اگر تمہاری یہ معاملات ہیں۔ تو اسی طرح سے جو بخاری اور مسلم کا ایک بہت اہم جو ایک حدیث ہے اس کا تذکرہ کرنا یہاں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ ہے، تاہم اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت پر تکیہ کر کے بے عملی کی راہ اختیار کرنا جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ یہ میں نے نوٹس اپنے پاس لکھے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پوائنٹس وغیرہ، کہ اب رحمت کو تکیہ بنا کر ہمیں اپنا ٹیمپر جو ہے وہ لوز نہیں کر دینا چاہیے۔ اور یہ کنسیپٹ جو ہے وہ اکثر پایا جاتا ہے، میں نے خود کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ پڑھ لیں گے بس، وہ بھائی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی بہت شدت کے ساتھ عذاب دینے والا ہے۔ تو ہمیں دونوں پہلوؤں میں بیلنس رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو حدیث جو ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت یعنی ایک انگلی کے قریب وہ آئے گا تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاؤں گا۔ یہ ہاتھ جو ہے وہ پورا بازو جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، عربی جو متن ہے غالباً اس کے مطابق، اس کے اوپر میں مزید تحقیق کروں گا۔ بہرحال ایک ہاتھ جو ہے وہ لمبا ایک فاصلہ ہے۔ تو جو کوئی ایک انگلی کے برابر بالشت کے برابر، بالش جو ہے وہ غالباً یہ جس کو ہم ہاتھ جب بلائیں تو چھوٹی انگلی سے لے کے انگوٹھے تک کا جتنا فاصلہ ہے یہ بالشت ہے۔ تو اگر میرے بالشت کے تک میرے قریب ہوتا ہے تو میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اس کے ایک ہاتھ کے قریب، اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک با جو ہے وہ دوسرے دونوں ہاتھوں کو جب پھیلا دیا جائے تو ان کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے وہ با بنتا ہے۔ تو اگر بندہ جو ہے وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دونوں بازو پھیلا کر جتنا فاصلہ بنتا ہے ایک با، اتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی انسان کے لیے کہ وہ اس قدر ناتمام، اس قدر کمزور، اس قدر گناہوں سے بھی لٹا پٹا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا بڑھے تو صحیح۔ جس رفتار سے وہ بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے دگنی رفتار سے، بلکہ کئی گنا زیادہ تیزی سے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ ہوگا اور اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احاطہ کرنا اس دنیا کی زندگی میں غالباً ناممکن ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ایک واقعہ درج ہے، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ہے، کہ دنیا میں محبت اور مہربانی کی انتہا جو ہے وہ تو ماں کی محبت سے ملتی ہے۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت جو ہے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اس عورت نے ان قیدیوں کے درمیان ایک بچے کو پایا تو اسے اٹھا لیا اور چھاتی سے لگا کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دیکھا جب تو فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو ہم سب نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، وہ اس بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی مہربان یہ عورت اپنے بچے پر ہے اس سے کہیں زیادہ مہربان
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ہوتا ہے۔ تو ماں کی محبت وہ عام طور پر مشہور ہم نے کر دیا ہے کہ اللہ کی رحمت یا محبت جو ہے وہ تو ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ماں کی محبت جو ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے، جو کہ انسان کے لیے، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ کس طرح سے ناشکریاں کرتا ہے اور کس طرح سے اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے آپ چوڑ ہو کر تکبر کے ساتھ اپنی منمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث جو بخاری میں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ترمذی کی ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں پر رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم اہل زمین پر رحم کرو تو جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ یعنی ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر رحم جب کریں گے یا ایک دوسرے کے اوپر جب شفقت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت جو ہے وہ ہمارے اوپر اور زیادہ ہو جائے گی اور زیادہ بڑھ جائے گی، یا اس کا باعث بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کس قدر وسیع ہے، کس قدر رحمت جو ہے اس کی کوانٹیٹیو اندازہ جو ہے وہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری کی پوری مخلوقات یا پوری کی پوری دنیا کے اوپر جو زندگی ہے، جو لاکھوں کروڑوں سالوں سے چل رہی ہے اور نہ معلوم کتنی دیر تک، اور لاکھوں کی تعداد میں مختلف طرح کی جو مخلوقات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، وہ سب کا سب مجموعہ جو ہے وہ ایک حصے کے برابر بھی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے 100 حصے جو ہیں وہ تخلیق کیے یا پیدا کیے رحمت کے۔ تو الرحمن الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی، جو کہ مالک ہے، یوم الدین، کیا بدلے کے دن کا۔ مالکی مالک ہے، مالک ملکیت ہونا، مالک کا مطلب ہے ہر طرح کا اختیار رکھنے والا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ پہلے ہوا آج کے دن میں ہی کہ مالک کے پاس ہر طرح کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کا مالک ہے اس کو جس طرح سے مرضی چاہے استعمال کر دے، اس کے سیاہ سفیدی کا وہ مالک ہوتا ہے، اور اس کو اگر وہ کسی طرح کا کوئی نقصان بھی پہنچا دے یا جس طرح سے مرضی اس کے استعمال کر لے، جو اس کا جو غلام ہے یا اس کے ماتحت جو ہے اس کے لیے اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ سوال اٹھا سکے۔ زمین کا مالک جو ہے اس کے پاس پورا اختیار رکھتا ہوتا ہے کہ چاہے وہ اسے رکھے، چاہے وہ اسے بیچ دے، چاہے وہ اسے رینٹ آؤٹ کر دے، چاہے وہ اسے خالی چھوڑ دے، چاہے اللہ کے راستے میں کر دے، وہ اس کے پاس ملکیت ہے، اس کے پاس پورے کا پورا اختیار ہے۔ تو یہ مالک ہے۔ تو مالک کا مطلب ہے دنیا میں اختیار جو ہے وہ مطلب مالک کا مطلب ہے اختیار، اور یوم الدین جو ہے اس کا مطلب ہے قیامت کا دن۔ یوم جو ہے وہ دن کو کہتے ہیں، اور الدین جو ہے، الدین در حقیقت بدلے کا یا جزا و سزا کا دن ہے۔ تو اس کو یوم الدین کو ملا کر ہم کہتے ہیں قیامت کا دن یا بدلے کا دن یا جزا و سزا کا دن۔ تو اس رب تعالیٰ کی تعریف کرو جو کہ رب العالمین ہے، جو کہ الرحمن الرحیم ہے، اور جو کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک ہے یوم الدین کا۔ اب دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر آزمائش کے لیے انسان کو بھی کچھ اختیار دے رکھا ہے۔ اب ملکیت جو ہے، ملکیت بھی جس طرح سے رحمت جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں پھر وہ رحمت جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہوگی، اسی طرح سے ملکیت یا بادشاہی یا اختیار ہے، پورے کا پورا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس اختیار میں سے کچھ جو ہے عارضی طور پر بندوں کو اس دنیا کی زندگی میں اختیار عطا کرتا ہے، اور یہ سب کا سب اختیار جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو کہ آزمائش کے لیے اس دنیا کی زندگی تک انسان کے ساتھ محدود ہے۔ جیسے ہی دنیا کی زندگی سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا، اس کا دنیا کی زندگی میں جتنا اس نے اختیار، جتنا اس نے ملکیت، جتنا اس نے مطلب کمایا، جتنا اس نے طاقت اس کے پاس پاور تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سلب ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اور حقیقی اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں البتہ قیامت کے دن
وہ سب کے سب عارضی اختیارات جو دنیا میں دیے وہ سب سلب کر لیے جائیں گے، وہ واپس لے لیے جائیں گے، معطل کر دیا جائیں گے، اور پھر ان سب کا حساب کتاب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوگا، جو ہر طرح کی ملکیت اور ہر طرح کا اختیار اس کے پاس ہوگا۔ تو اس کو اگر مزید سم اپ کریں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار ضرور دیا۔ اب اس میں ہمیں جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اختیار ملا ہے۔ کوئی انسان دنیا کی زندگی میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس تو کچھ ایسا نہیں ہے جس سے میں کوئی نیکی کا کام کر سکوں، یا جس سے میں اپنے اجر جو ہے وہ بڑھا سکوں، یا جس سے میں استعمال کر کے اللہ سے اجر کما سکوں۔ تو دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیار ضرور دیا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں جگہ جگہ پر ہمیں ملتی ہیں۔ خاندان کا جو سربراہ ہے اس کو اس کی خاندان یا فیملی کے اوپر اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مالک جو ہے کسی فیکٹری کا یا کسی بھی مطلب پیشے کا، وہ اپنے جتنے اس کے ملازم ہیں یا غلام جو ہیں ان کے اوپر اس کی ایک پاور ہے، اس کی ایک اتھارٹی ہے۔ دولت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو وسائل عطا کیے ہیں تو ان کے اوپر اس کا اختیار ہے۔ یہاں تک کہ انسان کا اپنی ذات کے اوپر بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ انسان اپنی ذات کے اوپر حکمران ہے۔ انسان اپنی ذات کے اوپر پوری طرح سے اختیار رکھتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اپنے گریبان میں جا کر یا اپنے ذہن میں جو ہے ارادہ کرے، اس ارادے کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں ان کو لے کر چلے، چاہے وہ اچھائی کی طرف ہے یا برائی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار جو ہے انسان کو دے دیا ہے اپنی ذات کے اوپر بھی۔ تو بہت سارے مختلف طرح کے، یہ مالک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال و دولت سارے، ہر طرح کا اختیار جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ مگر قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ کسی کے لیے کچھ بھی کر سکے۔ بس دنیا میں جو اختیار استعمال کر چکے اس کا حساب کتاب دینے کا دن جو ہے وہ قیامت کا ہوگا، اور کل کا کل اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا قیامت کے دن۔ کسی کے پاس عارضی اختیار اتنا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کہہ سکے یا کسی کی سفارش ہی کر سکے۔ تو دنیا میں تو ہم چڑھ کر بولتے ہیں، مطلب تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس طرح سے اللہ کے اس دیے ہوئے جو اختیار ہے، اس اختیار کی بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو مثالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم ان سارے اختیاروں کو، ساری قوتوں اور توانائیوں کو ہم صرف کرتے ہیں اکثر جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے، لیکن ان ساری توانائیوں اور سارے اختیار کا جو اصل جو حساب کتاب ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، جو کہ ان سارے اختیارات اور ساری توانائیوں کا مالک ہے، جو کہ قیامت کے دن وہاں پر ہوگا جب اس کا حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری مطلب باتیں ہیں، لیکن جو کچھ اختصار جو ہے اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ آج جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہم مکمل کر سکیں۔ تو سورۃ الانفطار میں ہے کہ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 19 ہے، 19 نمبر آیت: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی، اس دن حکم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ تو قیامت کے دن اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہوگا، اللہ کے پاس ہوگا، کسی کے پاس کسی طرح کا کچھ اختیار بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس اختیار کو دنیا کی زندگی میں جس نے ضائع کر دیا، جس نے اس اختیار کو کھو دیا، یا جس نے اس اختیار کو مطلب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے علاوہ اپنی منمانی کے ساتھ اس اختیار کو استعمال کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ کے کچھ آیات میں ہے، اس میں تذکرہ کرتا ہے، جس کا ترجمہ میں جہاں پر تذکرہ کرتا ہوں کہ بے شک تم اے گمراہو، جٹلانے والو، یقیناً تھوہر کے پودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹ کے پینے کی طرح تم پانی پینے والے ہو، یہ جزا کے دن صرف ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اختیار کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کا، ان کی حالت آخرت میں یہ ہوگی کہ وہ توخر کا جو پودا ہے اس میں سے کھائیں گے۔ زقوم، شجرۃ من زقوم، زقوم کا لفظ ہے جو عربی متن ہے، اور پھر کھولتا ہوا پانی اور پیپ وغیرہ جو ہے اس کو پینے دی جائے گی، اور
پیاسے اونٹ کی طرح وہ پانی پیے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور اس طرح سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اس اختیار کو اپنی من مانی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اس میں کیا۔ ہاں البتہ دنیا میں جنہوں نے اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہو کر گزارا یا استعمال کیا، ان کے لیے کچھ خوشخبریاں بھی ہے، جو کہ سورۃ المعارج کی کچھ آیات میں ہمیں ملتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ انسان بے صبرا پیدا کیا گیا، بنایا گیا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت گھبرا جانے والا ہے، اور لیکن جب اسے بھلائی ملتی ہے تو وہ بہت روکنے والا ہے۔ بھلائی جب ملتی ہے تو وہ اس بھلائی کو روک لیتا ہے یا صرف اپنے لیے ہی سمجھتا ہے۔ جب ہاں البتہ وہ لوگ جو نماز ادا کرنے والے ہیں اور نماز میں ہمیشگی قائم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو ہمیشگی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، اور وہ جن کے معلوم میں اکثر ایک مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو سوال نہیں کرتے، یعنی وہ جو پہلا بات جو نماز ہمیشگی کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، دوسرا جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ سفید پوش جس کا بار بار ہم اس دورہ تفسیر میں تذکرہ کریں گے مختلف مواقع پر، کہ سفید پوش لوگوں کو ضرور ڈھونڈے اپنے ارد گرد اور ان کی خدمت مدارت ضرور کریں، کہ وہ ایک بہت اہم ہمارا پہلا ہمارا زندگی کا ہونا چاہیے۔ بہرحال، اور اسی طرح آیات آگے کنٹینیو ہوتی ہیں، اور وہ جو جزا کے دن کو سچا مانے، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں جس نے نماز جو ہے وہ ہمیشگی کے ساتھ اختیار کر لی، جس نے اللہ کا رزق جو اس نے عطا کیا اس میں سے خرچ کر دیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر، اور جو دنیا کی زندگی میں جزا کے دن کو، جو دنیا کی زندگی میں بیوم الدین ہے، یہ اس میں متن میں بھی ہے، والذین یصدقون بیوم الدین، کہ جو دنیا کے یوم الدین کی تصدیق کرتے رہتے ہیں، یا قیامت کے دن کو فوکس پوائنٹ میں رکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت اور شفقت کرے گا آخرت کے دن۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے، یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب کہا کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے تو جو کچھ چاہے مجھ سے لے لے، مجھ سے مانگ لے، مگر روز قیامت اللہ کے حضور تجھے کوئی فائدہ نہیں میں پہنچا سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے مال کا اختیار میرے پاس تھوڑا بہت ہے، تو لیکن آخرت میں میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اوپر کون ہے جو کچھ دعویٰ کر سکے؟ تو دنیا کا اختیار جو ہے وہ اس قدر محدود ہے اور اس قدر عارضی ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی کے دوران اگر بھرپور طریقے سے کوئی استعمال کر لے تو یقیناً آخرت میں وہ مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ مستحق ہوگا آخرت میں۔ تو مالک یوم الدین جو کہ اختیار رکھنے والا ہے، ہر طرح کا اختیار رکھنے والا ہے، قیامت کے دن یا بدلے کے دن کا، بدلے کے دن میں وہ ہر طرح کا اختیار اس کے پاس ہوگا، اور جب وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا اور عارضی اختیار سرب کر دے گا تو اس وقت بندے جو ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، ہم اس کو مشاہدہ کریں گے قیامت کے دن کھڑے ہو کر انشاءاللہ۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں۔ ایاک، خاص تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا لغوی معنی جو ہے وہ ہوتا ہے بطور تعظیم معبود کے لیے عجز و انکسار، خشوع و خضوع اور بندگی اور پرستش اور اس کی عبادت کرنا، یہ عبادت کا لغوی مفہوم ہے، جبکہ شرعی اعتبار سے اس کا مفہوم جو ہے کہ عبادت وہ اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اس میں اللہ سے محبت کے ساتھ خشوع و خضوع اور خوف بھی شامل ہو۔
یعنی شریعت میں جو ہمیں عبادت کا مفہوم ملتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت جو ہے ہو، محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور خوشی و خضوع جو ہے وہ بھی ہو، اور تیسری چیز جو اس میں شامل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ تم کسی کے غلام نہیں، تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی پرستش کرنی ہے، اسی کے احکامات کو ماننا ہے، اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے، کسی کی بات مانو گے اس طرح سے جس طرح سے اللہ کی بات مانی جاتی ہے، تو تم اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھو گے۔ تو تو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسی محبت نہ قائم کرو جو کہ محبت جو ہے جس کا حقدار اللہ ہے، اور نہ ہی اس سے ڈرنے جیسا کسی اور سے ڈرو۔ یعنی اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے اس کے برابر کسی دوسرے سے ڈرنا جو ہے وہ بھی اس میں شرک آ جائے گا، اور نہ ہی اس کسی امید کسی سے رکھو۔ یہ یعنی بہت ساری دنیا میں چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ امید کر لینا کہ اللہ کے علاوہ یہ ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی ولی یا فوت شدہ بندہ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی مدد کر دے گا، اس طرح کے جتنے مطلب نظریات ہیں وہ سب باطل ہیں، اور ان سے ہمیں بچنا ہے اور ان کے بارے میں خاص اختیار کرنی ہے۔ صرف اسی پر توکل کرنا ہے۔ نظر و نظار اور خشوع و خضوع جو ہے وہ تعظیم اور سجدہ اور تقرب جو ہے وہ اس کا مستحق صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مطلب نہیں ہے اس کا لائق، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح سورۃ کہف کی آخری آیت جو ہے آیت نمبر 110 بہت اہم آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک اگر ٹھہرا لیا تو اپنے رب کی رحمت اور اپنے رب کی شفقت جو ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا آخرت میں یا قیامت کے دن۔ اسی طرح سے سورہ زاریات میں آیت نمبر 56 میں ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں جو ہیں وہ عطا کر دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت اسے دے دی تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے۔ ایک بخاری کی ایک روایت ہے جو کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ، جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ جو شرک سے پاک ہو کر اللہ کے حضور پہنچ گیا، یہ اللہ تعالیٰ یہ اس بندے کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ سے وہ وصول کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا، اور یقیناً پھر وہ عذاب نہیں دے گا تو قیامت اس کو جنت جو ہے وہ اس کا مستحق اور حقدار ہوگا۔ اسی لیے ہم آئندہ جب تفسیر میں ہم مختلف مقامات پر یہ بھی ہمارا تذکرہ رہے گا کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جب آخرت کے مرحلے شروع ہوں گے تو سب سے پہلا چیک پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ کیا بندہ جو ہے وہ مشرک ہے یا موحد ہے، کیا وہ شرک کرتا تھا یا صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کو ایک جاننے والا اور ماننے والا تھا اور صرف اسی کی پرستش کرنے والا تھا۔ تو یہ چیک پوائنٹ ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اب اس کا آگے راستہ کیا ہے۔ آگے اس کا راستہ اگر تو وہ موحد ہے تو پھر وہ قیامت کی باقی منزلیں جو ہیں، حساب کتاب اور جزا و سزا، اور پھر اس کے مطابق پھر اگر تو اس کے گناہ جو ہیں دزیادہ ہو گئے تو عارضی طور پر جہنم میں بھی جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر تو مشرک کے کیٹیگری میں آ گیا تو اس کا راستہ جو ہے وہ صرف جہنم کی طرف ہی جانے والا ہے۔ راستے میں کچھ سوال جواب تو اگر ہوں گے تو ہوں گے، لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے، اس میں کوئی روک نہیں سکے گا اسے۔
تو اس طرح سے اور اسی طرح سے ایاک نعبدو، اسی طرح سے ایاک نستعین جو ہے وہ استعانت کا مفہوم ہے، یہ حصول نفع اور دفع ضرر کی وجہ سے ہے۔ ایاک نعبدو کہ ہم عبادت جو ہے وہ کس طرح سے اس کا کریں، اسی طرح سے ایاک نستعین جو ہے اس میں مدد چاہنا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نفع حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا کا پورا بھروسہ کیا جائے اور اس سے مدد چاہی جائے، اس یقین کے ساتھ وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نہ صرف کی گئی دعا سنتا ہے اور اس پر عطا فرماتا ہے، بلکہ انسانی حاجات پورا کرنے کے لیے خود صدا لگاتا رہتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو کہ بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی رات کا آخری پہر جو ہے، تو ہمارا بزرگ و برتر رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا فرماتے ہیں، نزلول پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجات مانگے میں اسے عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو خود روزانہ رات کے آخری پہر میں، تہجد کا ٹائم جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں، وہ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتے ہیں، اور وہاں پر آ کر انسان کو پکار پکار کر، اللہ کی پکار جو ہے وہ ہمیں سنائی دے گی اگر ہم اس حدیث کو گہرے معنوں میں دیکھیں، کہ اللہ تو ہاتھ پھیلا کر وہاں پر ان بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں، مجھ سے اپنی ضروریات مانگو میں تمہیں وہ ضروریات جو ہے وہ عطا کر دوں، اور مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے وہ تو اس قدر وسیع ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو دنیا کے اوپر موجود ہے، لیکن یہ سارا کچھ آخرت میں ختم ہو جائے گا، آخرت میں سلب کر لیا جائے گا۔ اسی طرح سے ترمذی اور مسند احمد میں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ باتیں انہوں نے کہا کہ اے لڑکے، یقیناً میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، وہ یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی مان کر چل تو وہ تیری حفاظت کرے گا۔ جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اس کو اپنے روبرو پائے گا، یعنی اللہ کی مدد جو ہے وہ تم اپنے سامنے پاؤ گے، اور تو جب سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جب تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے سوال کر، اور جب مدد طلب کر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ۔ اس کی حقیقت کو جان لے کہ اگر ساری امت تجھے کچھ نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تجھے وہ نفع نہیں پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تحریر کر دیا ہوگا، اور اگر تمام امت تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے متحد بھی ہو جائے، جمع ہو جائے، تو تجھے اتنا ہی ضرر پہنچا سکیں گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہوگا، قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ یعنی کوئی دنیا کی طاقت نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نے اس کا نفع مقرر نہ کیا ہو، اور کوئی دنیا کی طاقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس نقصان کو اس بندے کے نصیب میں لکھ نہ دیا گیا ہو۔ تو لہٰذا اس دنیا میں مدد جو ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ سے طلب کرنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، ہم کو دکھا، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم سیدھے راستے کی، اہدنا ہمیں دکھا یا ہمیں رہنمائی ہماری فرما، یہ ہدایت سے ہے اہدنا، اور ہدایت جو ہے عام الفاظ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کچھ ہدایات جو ہے وہ دی جاتی ہیں، اس ہدایات پر عمل کر کے کچھ معاملات جو لیے جاتے ہیں تو وہ دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو ہیں یہ قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اہدنا راستہ دکھانا، مطلب راستے کی نشاندہی کرنا، راستے پر ڈال دینا، راستے کی طرف بتا دینا، سیدھے راستے کی نشاندہی کر دینا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ راستہ ہے جو کہ دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے،
یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں، اللہ تعالیٰ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ جو قیامت کی طرف جاتا ہے یا جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو، اس سیدھے راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما، اور ہمیں ہماری مدد فرما کہ کہیں ہم تھک نہ جائیں، کہیں ہم راستہ نہ بھول جائیں، کہیں ہم ڈگمگا نہ جائیں، کہیں ہم ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں، کہیں شیطان جو ہے وہ ہمیں اپنے راستے پر نہ لے کر چلے۔ ہمیں ہمت اور طاقت اور توفیق دے کہ ہم اس سیدھے راستے پر چلتے رہیں، اور اسی راستے پر ہم اپنے منزل مقصود کو پہنچے، اور یہ کامیابی بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں، وہ استقامت کی، اس سیدھے راستے پر اس صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی، استقامت کی دعا کرتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے۔ سورۃ الانعام کی کچھ آیات ہیں جس میں ہے، کہہ دے کہ بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے ابراہیم کی ملت، جو ایک ہی طرف تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی دین ابراہیمی جو کہ سیدھا راستہ تھا، وہی سیدھا راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اور اس سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی، اور اس کی دعا جو ہے انسان کے اوپر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس میں ایک مسند احمد کی ایک روایت جو ہے بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی اس طرح مثال بیان کی جیسے ایک راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہوں، اور ان دیواروں میں کئی دروازے کھلے ہوئے ہوں، اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہوں۔ راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا، اس راستے میں جب بندہ سفر کرنا شروع کرتا ہے تو ایک پکارنے والا مقرر ہو، جو یہ اعلان کر رہا ہو کہ اے لوگو تم سیدھے راستے چلتے رہو، دائیں بائیں مت جھانکو، اور ایک پکارنے والا جو راستے کے درمیان میں کھڑا ہے، وہ جب کوئی چلتے ہوئے ان راستوں میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دے کہ تجھ پر افسوس، اسے نہ کھولنا، اگر تو نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس دروازے سے اگر کھول کا تم اس دروازے کی طرف نکل گیا تو تم اپنا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دو گے۔ تو اس مثال میں صراط جو ہے وہ اس سے مراد راستہ جو ہے، اس سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، دیواریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے دروازے پر کھڑا جو سب سے پہلا پکارنے والا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور راستے کے درمیان میں جو کھڑا جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس سیدھے راستے پر چلتے رہو، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ مسند احمد کے مطلب ہے، اور ترمذی میں بھی یہ روایت اسی طرح سے ہے کہ اس راستے پر چلنے والا جو ہے وہی کامیاب ہوگا جو اس راستے سے بھٹک گیا، جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا وہ اس گمراہی کے راستے پر چلا گیا۔ جیسا کہ کل ہم نے تذکرہ کیا تھا ایک ڈرائیور کی مثال، کہ وہ ڈرائیور جو ہے اپنے منزل کو سامنے رکھتے ہوئے جب بڑھتا ہے تو ہمیشہ وہ اسی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے، اس منزل کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی قیامت کا مقصد جو ہے یا آخرت کا مقصد جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں سفر جو ہے اس کے مطابق اپنا گزارتا رہے۔ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، صراط اللہ زینہ، وہ صراط المستقیم جو ہے وہ کون سا صراط مستقیم ہے جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت یا رہنمائی ہم طلب کرتے ہیں؟ وہ راستہ صراط اللہ زینہ ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تم نے انعام کیا، غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا، علیہم ان پر، ولادالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اے اللہ ہمیں کامیاب لوگوں کا، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن کے اوپر تو نے غضب کیا، یا جو اپنے تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو آخری آیت میں ایکچولی تین باتیں ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ اس کے بارے میں بھی اس کے بارے میں اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہاں پر اس کے بارے میں کچھ جو قرآن مجید کی جو ہمیں ملتی ہیں آیات، ان میں سورہ نساء کی کچھ آیات ہیں
جس میں وہ چار طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور اس کی طرف یہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور ان کے راستے کی دعا جو ہے ہم کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 اور 69 اور 70 ہے۔ اس کا ترجمہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام کیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور ہوں گے وہ لوگ کون سے ہوں گے؟ چار قسم کے: نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ یہ بھی ہم تفصیل بعد میں جب آئیں گے مختلف موقع پر تو ہم پڑھیں گے۔ نبیوں کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ صدیق جو ہے یعنی سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ شہید جو ہو گئے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی صحیح نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اپنی جان جو ہے وہ گوا دی اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے، ان کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اور صالحین، جنہوں نے صالحین کا درجہ پا لیا، یعنی نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہو گئے، صالحین میں سے شمار ہو گئے، تو یہ سارے لوگوں کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ہم کس راستے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ اس راستے کی جو کہ ان چار نبیوں، صدیقوں اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے غضب کیا، ولدالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ تو مسند احمد میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث ہے، اس کا اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم جو ہے اس سے مراد یہودی ہے، اور ضالین جو ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں، یعنی عیسائی یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غضب کیے، یا بہت سارا غضب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر کیا، جبکہ عیسائی جو ہیں وہ اللہ کے راستے سے گمراہی جو ہے وہ مختلف مقامات یا مختلف موقعوں پر چیک کرتے رہے۔ بہت ساری آیات اس کے بارے میں ملتی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ وہ لوٹے۔ تو بنی اسرائیل میں سے یہودی جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہمیں سورہ بقرہ میں بہت ساری آیات ہمیں ملیں گی، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس قدر مختلف مواقع پر ان کو سزائیں دی، ان کے اوپر غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یقیناً ان کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا تکبر اور غرور تھا، اپنی منمانی تھی۔ اسی طرح سے اسی طرح سے جو عیسائی جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 77 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے دین میں ناحق حد تک نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یعنی یہ نصارہ جو تھے وہ بھی انہوں نے اپنا سیدھا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور گمراہی کے راستے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے اس میں تحریف کی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بائبل وغیرہ جو ٹیسٹیمنٹس ہیں اس میں کس طرح سے مطلب تحریف شدہ فارم میں ہے، تو وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے تیسرے راستے جو ہے وہ اپنا لیے، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ ان گمراہی کے راستے پر چلنے والوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا جس پر تو نے غضب کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر جب بھی یہ سورہ فاتحہ جو وہ مکمل ہو تو جہری جب بھی ہو تو اس کے اوپر آمین کہنا جو ہے وہ ضروری ہے، خاص کر نماز میں، جہری نماز میں جب آمین ولدالین امام کہے گا تو اس کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ بھی بلند آواز میں آمین کہیں گے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث جو ہے ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ سیدنا وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا جب پڑھا تو آمین کہا، اور اس آمین کی آواز کو انہوں نے بلند لمبا کیا، لمبا کھینچ کر آمین اس طرح سے لمبا کر کے جو کہتے ہیں، تو وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ اور ابو داؤد میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا کی تلاوت فرماتے تو آمین کہتے، حتیٰ کہ یہ نمازوں کے درمیان کی باتیں ساری ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ ملنے والی جو صف ہے وہ لوگ بھی سن لیتے، مقتدی جو ہے وہ بھی سن لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھا۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی جس قدر تمہارے آمین اور سلام پر حسد کرتے ہیں اس قدر کسی اور چیز سے حسد نہیں کرتے۔ یعنی مسلمانوں کا آمین کہنا جو ہے وہ یہودی اس سے بہت حسد کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ کس طرح سے جب بآواز بلند آمین جب بلند ہوتی ہے اس کی آواز، تو کئی دفعہ اس کے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بغض رکھنے والے جو ہیں ان کے لیے یہ چیز جو ہے بڑی ناگوار ہوتی ہے، اور یہودی سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں مسلمانوں سے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایات ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے، یعنی جس نے آمین کہا اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، کہ گویا اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، صرف کلمہ آمین جو ہے اس کو کہنے سے یہ سورہ فاتحہ کے آخر میں۔ اسی طرح سے بخاری میں ایک روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ جو ان مقتدیوں نے سیدنا ابو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے مقتدیوں نے اس قدر بلند آواز میں آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ یعنی بلند آواز میں آمین کہی کہ پوری مسجد میں اس کی گونج ہو گئی۔ اسی طرح سے آخری حدیث جو ہے ایک مسلم کی تذکرہ کرتے ہیں جو کہ ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کے اہتمام پر آمین کہنا جو ہے اس کی بھی بہت فضیلت ہے، اور خاص کر نماز کے دوران بلند آواز میں آمین کہنا، جبکہ جہری نماز جو ہے وہ ہو رہی ہو، جہری تلاوت ہو رہی ہو، تو آمین کہنا جو ہے اس کا بھی صحیح سنت سے احادیث سے بہت ساری احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس پر بھی دیکھیں افسوس کی بات ہے، افسوس کہنا چاہیے کہ نہیں، میں بڑا ہی ایک جاہل قسم کا بندہ ہوں، کہ اکثریت جو ہے وہ آمین کہنے کو بہت منع کرتی ہے، اس سے گریز کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں کیا ہے، کبھی تحقیق کریں گے تو اس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ معذرت، میں اس کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتا کہ ان کے کیا دلائل ہیں، لیکن آمین بآواز بلند کہنے کے دلائل تو ہم نے اتھینٹک احادیث سے ہم نے سن لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہم نے دیکھا کہ ثابت ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بآواز بلند آمین جی کہیں، لیکن معروف انداز سے۔ دوسرا، فتنوں کے ڈر سے، فتنوں سے بچنے کے لیے بھی علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو اختلافی معاملات ہیں، جیسے کہ کل تذکرہ ہوا تھا تھوڑا سا سورہ فاتحہ کا، کہ اس کو لازم پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس میں مختلف رائے ہے، یا جیسے آمین کہنا جو ہے، تو اس میں فتنوں سے بچنے کے لیے مطلب کچھ درمیانی راستہ اگر کوئی وقتی طور پر اختیار کیا جائے تو وہ بھی عین ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ یقیناً ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ جیسا کہ اب کچھ سیکٹ جو ہیں وہ وہاں پر آمین بلند آواز سے کہنا جو ہے وہ بہت برا اس کو مناتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ان کے کیا دلائل ہیں، لیکن وہ بہت برا مناتے ہیں۔ اور اگر وہاں پر کسی نے آمین کہہ دیا تو وہاں پر ہو سکتا ہے لوگ جمع ہو کر اس کے ساتھ اس کو مطلب ویسے ہی کچھ ذلیل کرنا اس کو شروع کر دیں، یہاں تک شدت جو ہے وہ اس میں آ گئی ہوئی ہے یا آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تھوڑی سی احتیاط برت لینے چاہیے کہ کوئی امن و امان یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہ ہو، جب تک کہ آپ کے پاس اتنی طاقت اور اپنے وسائل یا اتنا وہاں پر رتبہ نہ ہو کہ آپ اس کا
بخوبی ان چیزوں کو فیس کر سکے، اس ریزسٹنس کو فیس کریں، تو احتیاط کے طور پر ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی اپنانی چاہیے، جو کہ علماء جو ہے اس کی طرف رائے دیتے ہیں، لیکن اپنا جو سوچ اور اپنی جو سمجھ ہے اس کو مضبوط کو ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی سوچ اور سمجھ کو مضبوط رکھ کے اس کے مطابق اپنا عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عمل کو قبول کرنے والے بھی ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا آج یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکمل ہوئی۔ اس کا ایک تائرانہ جائزہ جو ہے، یہ سورہ کو سم اپ کر کے کچھ جو اس میں سے پوائنٹس نکلتے ہیں، اس کے بارے میں اگر موقع ملا تو ہم اپنی اگلی مجلس جو ہے قرآن کی، اس میں ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ 7 آیات جو ہیں ان کا آپس میں کیا ربط ہے اور ان میں سے ہمیں کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے۔ تو اگر ممکن ہوا تو ہم مختصر انداز سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے، ہماری سماعت کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ہماری اپنی علمی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ہماری اپنی عملی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کسی کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہماری جو کوشش اور نیت اور ارادہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف سیدھے راستے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس پر قائم و دائم رہ کر اپنی زندگی کو گزار کر ایمان پر ہمیں موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ ایکچولی شروع کی مجالس ہیں، اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بھی لگ رہا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ ہمارا وقت جو ہے وہ بریکٹس میں آتا چلا جائے گا، اور خاص کر جب ہم سورہ بقرہ جب شروع کریں گے تو اس میں پھر ہمارے پاس آپشن ہوگی کہ ہم 2 آیتیں پڑھیں یا 4 آیتیں پڑھیں، کہ اپنے وقت کے اندر ہم اس کو مکمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد جو ہے اس قافلے کے لیے ہمارے سامنے حال کرے، آمین۔ جی میرا خیال ہے پھر اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بارے میں کوئی رائے اگر آپ دینا چاہیں تو گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں، یا اگلی کلاس کے دوران بھی آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد کرے، جو مسائل اور مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص رہنمائی ہماری کرے۔ والدین ہمارے جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت اور شفقت رکھے، کہ وہ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔